اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور ہاتھ اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ جو سورہ نساء کی کچھ اکٹھی آیات تھیں، آج یہ لاسٹ یہاں سے جو اکٹھی کر رہے تھے اس کی لاسٹ ہے۔ تو یہ سورہ نمبر آیت نمبر 36 سے لے کے 40 تک ہم نے 5 آیات کی ہیں۔ تو ان میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک جو ہے بڑی ڈیٹیل سے 5 آیات میں ڈسکس ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے شیئر کر دی ہیں۔ تو جو دلانے کی کوشش کی ہے، آپ خود ان کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، پورے کیسے کنٹیکس کے ساتھ کسی بات کو سمجھتے ہیں، اس کی اگلی پچھلی آیات کے ساتھ، یہ سارا وہ میں نے اکٹھا ہی اسی لیے کر دی ہیں۔ پہلے بھی کی ہیں کافی دفعہ، یہ دوبارہ اس ٹاپک پہ یہ بھی کر دی ہے پھر دوبارہ سے۔ تو یہ شروع وہاں سے ہوا تھا کہ اچھا سلوک اور احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں اور مسافروں اور جو ملازم وغیرہ ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اور جو خرچ کرنا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہ خرچ کرو۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لاسٹ آیت میں جو ہم نے پڑھی بات کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، اور اس کا لاسٹ پارٹ تھا جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس خوب جاننے والے کی ڈیٹیل اگلی آیت میں آئے گی، تو اس کو اب ہم آج اگلی آیت کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ تو وہ کیا ہے ڈیٹیل؟ تو اس آیت کو اگر ہم پڑھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ان کو اچھے سے جانتا ہے، ان کی ایک ایک چیز ان کے پاس اللہ کے پاس موجود ہے۔ تو وہ اس سب کا پورا پورا حساب کرے گا، ان سب کو وہ چیزیں بتائے گا اور دکھائے گا، اور ان کے ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ان سے کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو انہوں نے کیا وہ ان کو ایز اٹ از اس کا وہ اجر ملے گا یا سزا ملے گی۔ کسی کے ساتھ کسی نے اگر غلط کیا ہے تو اس سے جو اس نے غلط کیا ہے اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہوگا۔ جو کسی نے کچھ برا کیا ہے نا، وہ اس کو ہر لحاظ سے اس پہ وہ واضح کیا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا، دکھایا جائے گا، پوری گواہیاں دی جائیں گی، سارا کچھ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ کسی قسم کا اس پہ ظلم نہ ہو، وہ اس کی تسلی ہو کہ ہاں یہ میں نے کیا تھا، یہ ہوا تھا ایسے، یا میں نے ایسے سوچا تھا، یا کرنے کا سوچا تھا، یا میں نے ایسے کیا تھا، یا مطلب سوچ کے کیا بھی تھا، خالی سوچنے پہ تو اللہ پاک نے ہمیں معافی کا کہا ہوا ہے کہ مطلب سوچنے پہ کوئی اتنی سزا نہیں ہے۔ ہاں سوچ بھی اچھی رکھنی چاہیے، لیکن جب تک کوئی برا کام کرتا نہیں تو وہ جب کر لیتا ہے تو اس کو پھر سزا ہے اس کی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ کے ہی پھر کرے گا نا، تو وہ ساری گواہیاں اس کو پیش کی جائیں گی کہ تم نے یہ پہلے سوچا تھا، پلان کیا، پھر ایسے کیا، پھر وہ کیا، یہ وہ، تو سارا کچھ ہے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں جو اس نے غلطیاں کی ان کے لیے اس سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگلی بات اب پڑھتے ہیں، اور اگر نیکی ہو، دیکھیں نا یہ بات خود بتا رہی ہے کہ پچھلی بات جو ہے
وہ غلطیوں پہ ہے کہ غلطی کی ہے تو اس کے ساتھ ظلم ذرہ برابر بھی نہیں کیا جائے گا. اور اگلی بات اس کے کنٹراسٹ میں، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے. یہ کوئی نیکی ہو، ظاہری بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہاں اس نیکی کا ہی ذکر ہو رہا ہے. والدین کے ساتھ اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور احسان کرنا، سلوک و احسان ان کے ساتھ کرنا، وہ نیکی ہی ہے. تو نیکی کو اللہ پاک دگنی کر دیتے ہیں، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. تو وہ ان چیزوں کے لیے جس کا ہم ابھی پڑھا پیچھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے لیے دگنا. اور ہم نے یہ پہلے بھی آیت وہ پڑھ چکے ہیں، اس میں 7 گنا تک کہا ہوا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی خرچ کرے گا، اس دانے سے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 گنا اس کو بڑھا کے بھی. یہ بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے. کئی جگہوں پہ دگنا کہا گیا ہے، تو کئی جگہوں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ انہیں اسے بہت بڑھا دے گا. تو وہ بہت کا تو پھر حساب ہی اور ہے. تو یہ بہرحال یہی سوچ کے یہی وہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو رائے گاہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا بڑا اجر دیں گے. اور وہ کتنا ہوگا وہ اللہ پہ ہی چھوڑ دینی چاہیے، گننا نہیں چاہیے. وہ اللہ اتنا بڑا قادر رحمان رحیم ہے، تو اس کی رحمت تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو امید رکھنی چاہیے کہ وہ بے انتہا ہی ہم پہ رحمت کرے گا انشاءاللہ. تو یہ یہاں پہ اب اسی ٹاپک کے اندر اور کچھ آیات ہم کریں گے انشاءاللہ. اس آیت کو بھی اور اس سے پچھلی اور اگلی بھی آپ غور و فکر کریں اور ان کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کیا کریں. مین مقصد یہی ہے کہ آپ خود اس پہ غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اپنی زبان میں اس کو پڑھیں اور سمجھیں. جیسے اس سے اگلی آیت میں اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ ہر اس دن، مطلب قیامت والے دن، ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا. مینز وہی جو رسول ان کے پاس پیغام لے کے آئے، ان کو گواہ بنا کے کھڑا کیا جائے گا کہ تم نے انہیں پیغام پہنچا دیا. اور یہ بڑی جگہوں پہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے. تو وہ آپ پڑھیں، ان پہ غور و فکر کریں. اپنی زبان میں خاص کر کے عربی پڑھنی ضروری ہے، لازمی ہے. عربی کے بغیر قرآن پاک عربی میں ہی ہے، یہ یاد رکھیں. یہ ترجمہ قرآن پاک نہیں ہے، قرآن پاک عربی میں ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ تاکہ وہ یونٹی رہے، وہ وہی رہے جو ہے وہ اصل میں، جس کی اللہ پاک نے حفاظت کا اعلان کیا ہوا ہے، جس میں کہا ہوا ہے کوئی شک نہیں. کیونکہ جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں نا، وہ بس ہمارے سمجھنے کے لیے ہی ہیں. وہ ایز اٹ از آپ اس عربی کے ان ورڈز کا کئی جگہوں پہ آپ وہ مطلب کنوے نہیں کر پا رہی ہوتی جو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو عربی پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری جو ہے ہمارا اس کو سمجھنا ہے. یا زیادہ نہیں کہہ سکتے، مطلب دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں. اگر خالی عربی پڑھیں تو وہ آپ آدھا قرآن پاک کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ تو آ نہیں رہی. اور اگر آپ ساتھ میں ترجمہ پڑھیں تو پھر وہ پوری بات ہوگی. یہی مقصد ہے میرا بھی اور اس چینل کا بھی. جزاک اللہ خیر.